تصور کریں ایک سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، لہریں آسمان چھو رہی ہیں، ایک کشتی ڈوبنے کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس کے اندر ایک نبی اللہ کے حکم سے اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک عظیم الشان مچھلی سامنے آتی ہے، منہ کھولتی ہے اور وہ نبی اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، مگر یہ کوئی موت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی، توبہ اور معافی کا آغاز ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، قدرت اور توبہ کی قبولیت کا زندہ ثبوت ہے۔ آئیے اسے مکمل تفصیل سے سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں حضرت یونس کی بعثت اور قوم کی سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موجود عراق کے قریب ایک قدیم شہر کی قوم کے قریب نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بہت پرستی، ظلم اور فساد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ نے سالہ سال انہیں توحید کی دعوت دی، گناہوں سے روکا، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور سخت مخالفت کرتے تھے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب کی خبر دی اور فرمایا، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو عذاب آئے گا۔ جب قوم نے پھر بھی نہ مانی تو آپ ناراض ہو کر بعض روایت کے مطابق وحی کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل گئے۔ قوم کی توبہ اور معجزاتی نجات۔ حضرت یونس کے جانے کے بعد قوم کو احساس ہوا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل، دھواں اور خوفناک منظر چھائے ہوئے تھے۔ پوری قوم، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے، یہاں تک کہ جانور بھی شہر سے باہر میدان میں نکل آئے۔ سب رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور خلوص سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ہٹا لیا۔ قرآن مجید میں اسے ایک نادر مثال قرار دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس توبہ کا علم نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ اگر وہ واپس گئے تو لوگ انہیں جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، اس لیے وہ مزید دور چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی تو شاید طوفان آیا۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو شدید طوفان آیا۔ لہریں کشتی کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ اس دور میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بدشگون شخص ہو تو قرہ ڈال کر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ قرہ ڈالا گیا 3 بار اور ہر بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ آپ لوگوں نے سمجھ لیا، یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انبیاء ہے، کیونکہ آپ نے قوم کر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ نے خود ہی کہا مجھے سمندر میں ڈال دو۔ کشتی والوں نے بہت منع کیا مگر قرہ کی وجہ سے مجبور ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا یا آپ خود چھلانگ لگا دی، اونٹ کے پیٹ میں داخل ہو۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی حوت نے آپ کو نگل لیا، مگر اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ نہ آپ کا جسم زخمی ہو، نہ ہڈیاں ٹوٹے، نہ کوئی تکلیف ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر یہ مشہور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا یونس یا مصیبت کی دعا کہلاتی ہے اور آج بھی ہر مشکل میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو ساحل پر اگل دے۔ ساحل پر نجات اور واپسی۔ مچھلی نے آپ کو ایک ویران ساحل پر اگل دیا۔ آپ اس وقت بہت کمزور تھے، جسم نرم، بال تک نہیں تھے۔
جیسے نامولود بچہ اللہ نے رحمت سے آپ کے پاس کتوں کی ہیل اگا دی جو سایہ کرتی تھی، اور ایک بکری کو مقرر کیا جو صبح شام دودھ دیتی تھی۔ صحت یاب ہونے کے لیے بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ جب آپ واپس پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ایمان لا چکی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور انہوں نے اللہ سے مزید دعا مانگی۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، سورۃ الصفات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم وغیرہ میں۔ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح مزید روحانی اور قرآنی کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر لائکن ضرور دبائیں۔